الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ذکر شروع ہوا تھا سورہ حدید میں، اللہ نے اپنے تعارف کو بیان فرمایا۔ اسی تعارف میں اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ شان کریمی رب کی یہ ہے کہ وہ سب سے پہلا ہے، یعنی جب دنیا نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اللہ تھا۔ جب دنیا نہیں رہے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا فنا ہو جائے گی، رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اسی کو اللہ نے هو الآخر کہا۔ اللہ نے تعارف میں فرمایا کہ وہ ظاہر ہے، خدا کو جاننا چاہتے ہو اس کی مخلوقات میں غور کرو، اپنی پیدائش میں غور کرو، اللہ کا وجود سمجھ میں آئے گا۔ والباطن، سب سے زیادہ چھپی ہوئی چیز ذات اللہ کی ہے کہ دنیا میں ان آنکھوں سے باری تعالیٰ کے وجود کو دیکھنا ناممکن ہے۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ نے فرمائش کی تھی تو اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ اللہ نے صرف اپنی تجلیات پہاڑ پر ڈالی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے ان تجلیات کو، رب کو نہیں، رب کی تجلیات کو پہاڑ پر دیکھا تو ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس اعتبار سے اللہ کی ذات سے زیادہ کوئی ذات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج کی آیات میں یہ جو کل آخر کی آیت پڑھی گئی تھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کے بارے میں ایک بات بتانی رہ گئی، وہ یہ کہ 5 صورتیں ایسی ہیں جس میں سبح کا لفظ شروع میں یا یسبح کا لفظ شروع میں آیا ہے۔ سورہ حدید میں سبح آیا ہے اور 4 صورتیں آگے آئیں گی، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن۔ ان 5 صورتوں کے بارے میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے، یعنی جن کے شروع میں اللہ نے لفظ تسبیح کا مادہ سے اللہ نے جس صورت کو شروع کیا ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ ان 5 صورتوں میں سے ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک بات نقل فرمائی ہے، لکھا ہے کہ وہ ایک آیت جو 1000 آیتوں سے افضل ہے وہ یہی ہے،
هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ حضرت ابن عباس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کبھی تمہارے دل میں اللہ تعالی اور دین کے معاملے میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے کہ نہ معلوم اللہ کی ذات کیسی ہے، دین حق ہے العیاذ باللہ، یا کوئی اور وسوسہ ڈالے، یقین نہ ہو تمہیں لیکن وسوسہ شیطان ڈال رہا ہے، تو یہ آیت پڑھ لیا کرو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ اس آیت کی برکت سے تمہارے دلوں کو شیطانی وسوسوں سے پاک رکھیں گے۔ یہ آیت زبان پر یاد رہنی چاہیے، جب باہر نکلتے ہیں، دنیا کی چمک دھمک کو دیکھتے ہیں، شیطانی اثرات دل پر پڑتے ہیں، اس وقت اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے۔ بہرحال آیت کے شروع میں، اس آیت کے بعد جو آیت شروع ہوئی وہ یہ ہے هو الذی خلق السماوات والارض، جس کی تلاوت آج ہو رہی ہے کہ اللہ وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں کی مقدار میں پیدا فرمایا۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ دن سے مراد کون سے دن ہے؟ کیا دن دنیا کے دن جو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، یا آخرت کا دن؟ اگر آخرت کا دن مراد ہے تو جاننا چاہیے عالم غیب یا عالم آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ بات قرآن میں بھی اللہ نے سورہ حج میں فرمائی ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ آپ کے پروردگار کے پاس کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، جس کو تم شمار کرتے ہو، جو تمہارے شمار کے اعتبار سے ہے۔ اگر آخرت کا دن مراد ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ 6 دن کے اندر اللہ نے اس زمین کو اور آسمان کو اور ان کے درمیان کی چیز کو بنایا، تو اس اعتبار سے اگر آخرت کے دن مراد لیا جائے تو 6000 سال ہو جائے گا۔ تو مقصود یہاں بتلانا یہ ہے کہ دفعتاً اللہ نے اچانک سے اس آسمان اور زمین کو نہیں بنا دیا، بلکہ اللہ کا دستور اور قانون یہ ہے کہ اللہ کسی بھی چیز کو آہستہ 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 وجود میں لاتے ہیں۔ اگرچہ اللہ قادر مطلق ہیں کہ ایک لمحے کے اندر کسی چیز کو وجود میں لے آئیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ایک قانون، ایک دستور بنایا ہے کہ کسی کے ہاں ولادت ہونی ہے تو پہلے اس کے لیے ماں باپ کا ملن ضروری ہے، شادی ضروری ہے، اور شادی کے بعد ایک 9 مہینے کا سلسلہ ضروری ہے، اس کے بعد بچہ وجود میں آتا ہے۔ اگرچہ اللہ قادر ہیں اس بات پر کہ ایک لمحے میں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس طرح اللہ بچوں کو وجود میں لے آئیں، لیکن اللہ کا ایک دستور یہ ہے کہ کوئی بھی کام اللہ کا تدریجاً ہوتا ہے۔ بچہ ہلکے ہلکے جوان ہوتا ہے، جوان ایک زمانے تک رہتا ہے، اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، پھر موت آتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہر کام کے اندر ایک وقت ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اس دنیا کو بھی اللہ نے جو وجود بخشا ہے وہ اچانک نہیں کہ ایسے ہی حادثاتی طور پر آسمان بن گئے، خود بخود زمین کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی، اور پھر عالم بن گیا، اور پھر ہوا، فضا، چاند، سورج کا نظام بن گیا۔ نہیں، بلکہ اللہ نے ایک بہترین انداز میں تدریجاً آہستہ آہستہ اس کائنات کو وجود دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کائنات کو وجود دینے کے بعد ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر قائم ہوا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عرش پر اللہ کی ذات
قائم ہوئی، یہ اللہ نے جملہ فرمایا، یہ جملہ متشابہات قرآن میں سے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ قرآن پاک میں 7 جگہ پہلے آ چکا ہے، 6 جگہ پہلے آ چکا ہے، 7ویں بار اس صورت میں آ رہا ہے۔ تو یہ متشابہات قرآن میں سے ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی صحیح صورتحال اللہ عرش پر کس طرح سے تشریف فرما ہے، یہ اللہ کی شان کے جو لائق ہے۔ علماء نے فرمایا ہے استوا علی العرش، کہ اللہ عرش پر ہیں۔ وہاں ایک جملہ فرماتے ہیں کما یلیق لشانہ، اللہ کی شان جیسی ہے وہ اس اعتبار سے اپنے عرش پر قائم ہے۔ آپ اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ عرش ایک کرسی کی طرح ہے، اور جس طرح بادشاہ کی ایک کرسی ہوتی ہے، ایک جگہ پر ہوتی ہے، اس طرح اللہ ایک جگہ پر ہیں۔ نہیں، بلکہ اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی یہ عالم کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ گویا کہ پورے عالم کے اندر وجود ہے اللہ کا، اور اللہ کے وجود کو کسی ایک جگہ کے لیے ثابت نہیں کر سکتے، ورنہ اللہ کا مکان کے اندر ہونا لازم آئے گا۔ علماء نے یہاں ایک بات نقل فرمائی ہے کہ اللہ کی شان کے موافق جس طرح اللہ عرش پر مستوی ہیں، عرش پر جلوہ فرما ہے، جو اللہ کی شان کے لائق ہے اس طرح سے اللہ عرش پر موجود ہیں۔ یہ جملہ، اس جملے کی تشریح علماء نے اس طرح فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا آگے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے، مثلا بارش کا پانی اور بیج زمین کے اندر جاتا ہے اور کھیتی اور درخت باہر اس سے نکلتے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اسی طرح جو چیز زمین سے نکلتی ہے، کھیتی نکل رہی ہے، نباتات نکل رہے ہیں، اللہ ان تمام کو جانتا ہے۔ اسی طرح جو کچھ آسمان سے نازل ہو رہا ہے، مثال کے طور پر بارش کا پانی، فرشتے، اللہ کے فیصلے، اور اللہ ان تمام کو جانتا ہے۔ اسی طرح جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، مثال کے طور پر زمین سے فرشتے اعمال نامے لے کر روزانہ چڑھتے ہیں، ملائکہ کا چڑھنا، ان تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ تم سے غائب نہیں ہے، بلکہ تم جہاں ہو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، جس حال میں تم ہو وہ خوب جانتا ہے، تمہارے تمام کھلے چھپے ڈھکے ہر طرح کے اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ کی قلم رو اور سلطنت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ تمام آسمان اور زمین کے فیصلے سب اللہ کی حکومت میں ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا اے انسانوں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں رہو۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے اللہ کا ساتھ ہونا، اس کی حقیقت اور اس کی کیفیت کسی مخلوق کے علم میں نہیں آ سکتی، مگر اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کا وجود یقینی ہے، اور اللہ کے بغیر انسان کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ مراد یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایت کے بغیر دنیا میں جی نہیں سکتے۔ آپ ذرا سو رہے ہوں اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی ناک میں، کان میں اتنے جانور آ جائیں، چیٹیاں آ جائیں کہ آپ کو سانس لینا دوبھر ہو جائے، کان میں گھس جائیں۔ آپ کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں جس حالت میں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ذرا سی روح اس جسم سے نکل جائے اور آپ کا وجود یہاں یا کہیں بھی پڑا ہوا ہو، دیکھیے اتنی جلدی اس کے اوپر جانور آئیں گے، چیل کوے نوچنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت عنایت
ایک لمحے کے لیے بھی اگر ختم ہو جائے تو جانور ستانے لگتے ہیں، کیڑے مکوڑے۔ آپ ایک چلتا پھرتا انسان ہو، کبھی جانور آ کر نہیں بیٹھے گا، ہاں جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکلے گی جانور اس کے جسم کو خراب کرنے لگتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں جس پوزیشن میں بھی رہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت عنایت اس کے وجود کے بغیر تمہارا وجود ناممکن ہے، لیکن آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے میرے ساتھ میرا بھائی ہے۔ حقیقت میں ایسے اللہ کے ساتھ ہونے کو اگر آپ تصور کریں تو یاد رکھیں اللہ جسم، جسمانیات، مکان، ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ بغیر جسم کے ہیں، لہذا اس کی حقیقت اور کیفیت کہ اللہ ساتھ کس طرح ہیں ہم مخلوق کے علم میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ اتنا جاننا ضروری ہے کہ ہمارا وجود اللہ کی رحمت اور عنایت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ علماء نے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کی وضاحت فرمائی ہے۔ بہرحال تعارف چل رہا ہے اللہ کی ذات کا، اللہ نے خود اپنا تعارف ان الفاظ میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ آپ کہیں گے اللہ کو ضرورت نہیں ہے 6 دن میں پیدا کرنے کی، یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کا ہر کام تدریجاً ہوتا ہے، آہستہ آہستہ، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ہاں اللہ قادر ہے اس بات پر کہ ایک لمحے کے اندر بھی چیزوں کو وجود میں لے آئیں، لیکن اللہ اپنے قانون کے مطابق دنیا میں چیزوں کو وجود میں لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے، مثال کے طور پر دانہ، مثال کے طور پر بارش کا پانی زمین میں رہتا ہے، اور جو زمین سے نکلتی ہے مثال کے طور پر کھیتی، اور ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمان سے اترتی ہے، مثال کے طور پر اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے، بارش، اور جو اس میں یعنی آسمان میں چڑھتی ہے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کا آنا جانا، اور پھر روحوں کا چڑھنا، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ رب تمہارے ساتھ ہے، یعنی اس کی عنایتیں، اللہ کی ذات انسان کے بہت قریب ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ اللہ رات کو دن میں داخل فرما دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، یعنی رات کے بعد دن کا آنا یہ بڑی نعمت، اور دن کے بعد رات کا آنا آرام کے لیے یہ بہت بڑی نعمت۔ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی دن لا سکتا ہے نہ رات لا سکتا ہے، یہ مضمون۔ اور اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔